شكرا يا ربي شكرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وقال الطهور نصف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بضع وسبعون شعبة أو قال بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تمام مشغولیات سے جو کہ عارضی ہیں ان سے نکال کر یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم مسجد میں آ کر اہم فریضہ جو نماز ہے اس کو ادا کریں. اور مزید اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی دیر دین کی نسبت جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے، سننے، نماز پڑھنے کو قبول فرمائے، دنیا میں ہدایت، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. سامعین کرام، ہم جس اسلام کو مانتے ہیں، ہم جس اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، وہ صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وے آف لائف ہے. کہ اسلام کہ صرف اسلام کا یہ شعبہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیے، ہم ہفتے کے جمعے میں شریک ہو جاتے ہیں، عیدوں میں شریک ہو جاتے ہیں، عید کی نمازیں پڑھتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ، یا ہمارے روزمرہ کے مسائل میں کہیں کہیں اسلام ہے. نہیں، بلکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے، آپ کی بعثت مبارک ہوئی. اس سے پہلے کا عالم اور اس کے بعد کا عالم، آپ دونوں کو موازنہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام نے کیا کیا سکھایا ہے اور اسلام کیا کیا ہے. کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوتی ہے، اس سے پہلے کیا تاریکی تھی لوگوں کی زندگیوں میں اور پوری کائنات میں. کہ اولاً جس چیز کا نام انسان ہے، انسانوں میں انسان ڈھونڈنا مشکل ہو گیا تھا. کہ انسانوں کے اندر رہتے ہوئے کسی انسان کو مل جانا، کسی انسان کا مل جانا، یہ نہ کے برابر تھا، ناممکن سا تھا.
کیونکہ اس زمانے کے انسان انسانی صفت کو بھول چکے تھے، درندگی ان میں آپ پیدا ہو گئی تھی۔ درندگی کا عالم دیکھیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ لوگ کہیں زمین پر خون پڑا ہوا دیکھتے تو چاٹ لیتے تھے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ان کی جہالت کس حد درجے کی تھی کہ ایک تو خون کا چاٹنا پہلے ہی اپنے آپ میں ایک بہت ہی زیادہ شرمندگی والی چیز نظر آتی ہے، پھر سڑک پر راستوں پر جس جگہ لگا ہونا وہ جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے، پھر اس کے بعد ان کی حد درجے کی جہالت کہ چاٹنا بھی اس وجہ سے کہ غالب گمان ہے کہ یہ میرے دشمن کا خون ہوگا، حد درجے کی درندگی کہ عورتوں کو وہ ایک انسان گردانتے ہی نہیں تھے، عورت ذات کو اس طرح وہ دیکھتے تھے کہ یہ جیسے کچھ نہیں ہے، کہ ہمارے آنکھ میں پڑنے والا ایک وہ جو چھوٹا سا تنکا جو ہمیں بار بار پریشان کرتا ہے، اس کے مقابلے میں بھی عورت کو نہیں سمجھتے تھے کچھ، کہ وہاں اس زمانے کی جو لوگوں میں ملاپ ہوتے تھے، جیسے ہم نکاح اسلام آنے کے بعد، اسلام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، دنیا میں آیا، اس کے بعد نکاح کا نظام شروع ہوا، اس سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ پہلے تو جو نئی بچی پیدا ہوتی اس کو وہ شرمندگی کی چیز سمجھتے تھے، اور لوگوں میں ایک دوسرے کو غیرتیں دلوائی جاتی تھی کہ شرم آنی چاہیے، تو نے بچی پیدا کی ہے، ایسے ایسے تن کیا کرتے تھے، تانے دیتے تھے کہ انسان مجبور ہو جاتا تھا اس زمانے میں کہ اپنی بچی کو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایک صحابی جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے نہیں لگتا ہے میں بخشا جاؤں گا، میں سوچتا ہوں میری بخشش نہیں ہوگی۔ فرمایا کیوں؟ کہا میرا بہت بڑا گناہ ہے، میں اس کو بتانے میں بھی میرا جو ہے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ میں نے زمانہ قدیم میں جو ہے آپ سے پہلے میری بچی پیدا ہوئی، آپ کے بعثت مبارک سے پہلے میری ایک بچی پیدا ہوئی تھی، مجھے اپنے خاندان والوں نے، بستی محلے والوں نے اتنا طنز کیا، اتنا پریشان کیا کہ میں پورا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ اس بچی کو میں نے ایک دن نہلایا، دھلایا، اس کی ماں کو تسلیاں دی کہ اس کو میں گھمانے لے کے جا رہا ہوں، جبکہ اس کی ماں بہت زیادہ میرے پاؤں پڑنے لگی کہ اس کو باہر نہ لے کر جائیں۔ لوگوں کی جو ذہنیت ہے بچیوں کے متعلق وہ اچھی نہیں ہے، کہیں کوئی سردار نہ پکڑ لے اور اس کو آپ کے سامنے ذبح نہ کر دیا جائے۔ تو باپ نے کہا ایسا نہیں ہے، بہت عرصے سے گھر میں رہ گئی ہے تو میں باہر اس کو لے جا رہا ہوں نہلا دھلا کر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کو ایک جگہ لے کر گیا، میں قبر کھودی کہ وہ جو میرے پاس پھاوڑا تھا یا جس چیز سے میں قبر کھود رہا تھا وہ قبر میں کھود رہا ہوں، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے نرم نرم ہاتھوں سے مٹی اٹھا رہی ہے کہ وہ مجھے وہ کہتے کہ وہ مٹی اٹھا رہی ہے اور میرے آنسو بھی گر رہے ہیں کہ اسی میں تو اس کو میں دفن کرنے والا ہوں۔ پھر میں جو قبر کو اور گہرا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس گار کو گہرا کرنے کے لیے میں اس کے اندر گیا تو وہ باہر بلبلانے لگی کہ مجھے بھی اندر لے کر جائیں، میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں کہ وہ اس نے ایسا محسوس کروایا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، تو پھر میں اس کو اندر بھی لے کر گیا۔ پھر میں کیا کرتا کہ اب بچی جب اندر رہ گئی، گہری ہوگی قبر، میں باہر آ گیا، اب میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوں تو وہ یہاں بھی میری مدد کر رہی ہے۔ کیسے؟ جب میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوں تو جو زمین پر مٹی پڑ رہی ہے وہ اٹھا کر وہ اپنے اوپر ڈال رہی ہے۔ دیکھتے ہی وہ مٹی اس کے سر کے اوپر ہو گئی۔ میری درندگی کا عالم یہ تھا
کہ وہ میرے سامنے تڑپ تڑپ کر وہ مٹی میں اس کی سانس گھٹ کر وہ مر گئی، میری یہ جو ہے دل نے یہ نہیں چاہا کہ میں اس کو واپس نکالوں، یہ آخر میری بچی ہے، میرے خون سے ہے۔ یہ درندگی کا عالم تھا۔ تو اس زمانے کے لوگوں میں گندگی کو عبادت سمجھا جاتا تھا اور صفائی کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عیسائی اور یہودی راہب تھے، ان میں بہت سارے عیسائی اور یہودی ایسے تھے جو کپڑے زیب تن نہیں کرتے تھے، کپڑے نہیں پہنتے تھے، اور جو کپڑوں جو ان کے جسم پر وہ اعضاء ہیں جن کو چھپانا واجب ہے، فرض ہے، ان کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کر رکھے تھے؟ اپنے بغلوں وغیرہ کے بال لمبے کر کے اور وہ ناجائز بال لمبے کر کے وہ کیا کر رہے تھے؟ اس کو چھپاتے تھے کہ وہ پھر یہ عالم اس زمانے کا نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب اسلام بہت زیادہ پھیل گیا، پورے عالم میں پھیل گیا، تو کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب روم کے پاس ایک وہ اقتدار تھا، یونانیوں کے پاس الگ اقتدار تھا۔ تو جرمنی کے بادشاہ فیڈرک جب پاپائے روم نے کیا کیا کہ اقتدار سنبھالا، تو اس نے جرمنی کے بادشاہ فیڈرک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور کفر کے فتوے میں جو وجوہات لکھی کہ اس کے اوپر کفر کیوں لگایا جا رہا ہے، اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ یہ روز نہاتا ہے۔ اور پھر جب فلپ دوم نے یعنی رومیوں نے اپنا اقتدار سنبھالا، ان کی سلطنت انہوں نے رومی سلطنت قائم کی، تو ان میں فرمایا، وہ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ پہلے ہی سال پاپائے روم نے کیا کیا کہ 1478 عیسوی میں 1478 عیسوی میں کیا کیا کہ ایک عدالت قائم کی، جس عدالت کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ہم پہلے جیسے دین پر آ جائے، یعنی پہلے جیسے صفائی ستھرائی ہم نہیں کرتے وہ کرتی ہے۔ اور پہلے ہی سال میں پورے روم میں جتنے غسل خانے تھے تمام کو بند کر دیا، اور پہلے ہی سال اس عدالت نے جو ہے 1700 لوگوں کو کیا کیا کہ زندہ جلا دیے۔ صرف ان کی یہ وجہ تھی، ان کا جرم کیا تھا کہ وہ روز نہانے والے وہ پاکی صفائی کو جو ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہے تھے، لوگوں میں اس کو عام کر رہے تھے، اور کئی ہزار لوگوں کو جو ہے قید و بند میں ڈال دیا گیا۔ مگر اسلام وہ واحد مذہب ہے دنیا میں جس کے اندر پاکی صفائی کو بھی کیا ہے؟ عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات الاثار میں مشکات شریف میں حدیث ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، کہ یہ حیا میں پھر اسی کے بعد 2 حدیثیں اور آتی ہیں، جس میں ایک حدیث کا ٹکڑا ہے الطہور نصف الایمان، کہ پاکی صفائی نصف ایمان ہے، اور دوسری جگہ فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی ستھرائی صفائی جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسلام میں قرآن نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ تمہاری نماز تب تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک تم ضروری اعضاء کو دھو نہ لو۔ وہ ضروری اعضاء کیا ہے؟ جو ہم وضو میں جن کو دھوتے ہیں۔ تب تک اسلام میں عبادت قبول نہیں جب تک انسان پاکی صفائی ستھرائی کا حامل نہیں ہوگا۔ واحد مذہب ہے دنیا میں جس میں صفائی کو انتہائی درجہ دیا گیا، انتہائی اعلیٰ درجہ دیا گیا۔ فرمایا قرآن میں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، کہ جب تمہاری مسجدوں کا قیام ہو، تعمیر ہو، جن مسجدوں کی تعمیر تم نے تقوی کے ساتھ رکھی ہے، ان میں افضل اور پہلا حق کس کا ہے؟
ان لوگوں کا جو پرہیزگار ہیں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ جو مسجدوں میں زیادہ لوگ کھڑے رہیں، قیام کریں، یعنی کہ جو نمازی ہیں، پہلا حق ان کا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، اور وہ لوگ مسجدوں میں جو آئے وہ کیا کریں؟ ان یتطہروا، پہلے طہارت کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، ورنہ مسجد میں نہ آئے۔ پھر فرمایا واللہ یحب المطہرین، کہ بے شک اللہ تعالی صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، اور ان لوگوں کو جو پاکی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والے ہیں۔ آج کیا ضرورت آن پڑی مولوی صاحب کو کہ پاکی صفائی ستھرائی کا موضوع چھیڑ دیا؟ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بلکہ صرف یہ وجہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ صفائی ستھرائی اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن ایک قطار ان لوگوں کی بھی ہوگی جو مستقل صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر کے اوپر سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، آپ گھوڑے پر سوار تھے یا اونٹنی، غالباً اونٹنی کا ذکر آتا ہے کہ آپ کی وہ اونٹنی بھٹکنے لگی، تو صحابہ حیران کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے، صحابہ کو روکا اور فرمایا کہ اس کے پاس احسان ثواب کرو اس کے لیے۔ صحابہ نے فرمایا کیوں یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ یہ اونٹنی بھٹکنے لگی، آپ نے ہمیں یہاں قیام کرنے کا کہا؟ فرمایا کہ یہاں ایک قبر ہے جس کے اندر اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کہ پیشاب کی چیٹوں کا خیال نہیں کرتا تھا، باقی اس کی کوئی اتنے بدعمالیاں اس کی نہیں تھی، صرف اس کا ایک عمل برا یہ تھا کہ یہ خیال نہیں کرتا تھا کس چیز کا؟ پیشاب کی جو چھینٹیں ہیں ان کا خیال نہیں کرتا تھا، اس کے کپڑوں پر رہتی تھی، اس کے باوجود عبادت کرتا تھا، تو اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا اور اس نے کیا کر لیا کہ مسجد کے صحن میں وہ بیٹھا اور اس نے پیشاب پخانہ کر دیا۔ کچھ چند صحابہ کھڑے ہوئے غصے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا دیا، اور پھر ان صحابہ کو بٹھا کر خود کے پانی لایا اور اس جگہ کو صاف کیا۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی مسلمان ہو گیا عرصے کے بعد، اور اس واقعے کو پڑھ کر غالباً 1300 سال کے بعد کتاب میں لکھا ہے کہ ایک پروفیسر یہودی یا عیسائی پروفیسر جب اس حدیث کو، اس واقعے کو پڑھا اس نے، تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جب اس کو پوچھا گیا کہ اس واقعے میں کیا تجھے ایسا نظر آیا، حالانکہ اسلام میں تو بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ان کی جو ہے قابل قبول نہیں ہے، جو بری چیزیں ہیں، تو تجھے اس واقعے میں کیا ایسا نظر آیا جو تو نے کیا کر لیا، اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا کہ یہ جس کا واقعہ ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کوئی عام آدمی ہو نہیں سکتا۔ سائنس آج ہم پڑھ رہے ہیں، سائنس آج ہم پڑھ رہے ہیں، فزکس، سائیکالوجی، یہ سب چیزیں تو آج ہم پڑھ رہے ہیں، مگر یہ نبی جو ہے یہ اس زمانے میں بھی کسی سائنٹسٹ، کسی سائیکالوجسٹ، کسی جو ہے بڑے جو ہے دانا سے کم نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف انہوں نے یہاں صفائی کا خیال نہیں کیا، بلکہ اگر یہ اس وقت صحابہ کو نہ روکتے، وہ صحابہ آتے، وہاں گہما گہمی ہوتی، کتنے اور صحابیوں کا جو ہے اس کی وجہ سے کپڑے خراب ہوتے، جسم خراب ہوتا، مسجد کا اور احاطہ خراب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو پہلوؤں کے ساتھ کام کیا، ایک پہلو جو اخلاق کا تھا،
وہ یہ پہلو تھا کہ یہ بھی ایک انسان ہے، کافر ہے مگر انسان ہے. جیسے ہر ایک کے ساتھ مجبوریاں ہیں، ضرورتیں ہیں، اس کے ساتھ بھی ایک یہ بھی حاجت تھی اس کی. یہاں ایک اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور دوسرا کہ اس کے دل میں یہ پیدا کیا کہ جب جو نبی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ اتنا اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو، اتنی صفائی ستھرائی کا حامل ہو، جبکہ یہودیوں میں یہ نہیں تھا. ایسے دسیوں سینکڑوں واقعات ہیں جس میں غیر قوموں میں سے بہت سے لوگوں نے صفائی ستھرائی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. مگر آج ہم ماحول دیکھیں، جہاں کہیں بھی مسلم میجورٹی بستیاں ہیں، علاقے ہیں، سب سے زیادہ گندے علاقے وہی رہتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی طنز نہیں ہے. میں بھی اسی علاقے، اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں. یقینی بات ہے کہ سب سے زیادہ اگر کہیں اس چیز کے اندر لاپرواہی کی جاتی ہے تو وہ ہمارے معاشرے میں، جبکہ کسی اور معاشرے میں، کسی اور مذہب میں، ان کے مذاہب میں، اسلام ان کے مذاہب میں صفائی ستھرائی کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ تو اس کو ایک دنیاوی پہلو کے اعتبار سے دیکھ کر اس کو کیا کرتے ہیں، اپناتے ہیں. میں ابھی بیان سن رہا تھا، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر یا وہاں بہت زیادہ جانا ہوا اس پاک سرزمین پر، مکہ معظمہ مدینہ میں، تو وہاں حرمین شریفین میں خاص طور پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے. تو وہاں ایک شخص مجھے ملے جو پاکستان حیدرآباد کے تھے. وہ کہنے لگے کہ میں پاکستان سے ہوں، اور جب ان کے ساتھ تعارف ہوا تو وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ بہت بڑے ایک اعلیٰ پائے کے آدمی تھے دنیاوی اعتبار سے بھی. وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں ایسے نہیں آئے ہیں، بلکہ سعودی حکومت ہر سال ایک مستقل ایک یہاں چند دنوں کا ویزا لگواتی ہے، اور اس میں ہر ملک کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں. اور میرا یہ تیسری بار کا چکر ہے کہ میں آیا ہوں یہاں صفائی ستھرائی کر رہا ہوں. اور ہمارے یہاں ایسا نہیں. کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہمارے اسلام میں صفائی ستھرائی کو عبادت سمجھا جاتا ہے. کہ آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ بالکل بابوزو نہ ہو. اگر آپ غسل کی حاجت میں ہیں تو غسل آپ کا ہونا چاہیے. آپ کی نماز تب تک قابل قبول نہیں جب تک آپ کا وضو مکمل نہیں. آپ خود خیال کریں. اور جو اس چیز میں اب ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، اگر کسی کا دل دکھ جائے تو کوئی بات. سچ بات ہے کہ جو لوگ باتھ روم میں جاتے ہیں یہ نشہ کرنے والے زیادہ تر لوگ وہاں بیٹھ کر سگریٹ بیڑی پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، اور کئی قسم کے جو ہے نشے والی چیزیں ہیں، نشیلی چیزیں، ان کو کھاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا نشہ ہے، یہ کون سی احمقانہ حرکت ہے، جہالت بری حرکت ہے کہ آپ ایسی جگہ پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں جہاں کھانے کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے بہت سارے وہی کھایا پیا، گٹکا کھایا، نیولا کھایا، اس کا وہ کیا کر دیا کہ وہ کاغذ اس میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے اکثر جگہ آپ دیکھیں کہ یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کسی مسجد میں چلے جائیں، سب سے زیادہ بیت الخلاء مسجد کے خراب. ایک بڑے صاحب فرما رہے تھے کہ میں سفر میں تھا تو میں ایک جگہ جو ہے میرا خیال ہوا کہ رک کر مسجد میں جو ہے نماز بھی پڑھ لینی چاہیے، صفائی ستھرائی بھی کر لینی چاہیے، وضو وغیرہ کا جو حاجت ہے وہ پوری کر لوں. تو میں مسجد کے جو بیت الخلاء ہے وہاں گیا تو میرا جو ہے ذہن نہیں بنا کہ میں یہاں کیا کروں. میری حاجت وہ حوث وہ ختم ہوگی، وہ حاجت وہ یہ ختم ہوگی. پھر میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آگے چلیں، کہیں دیکھتے ہیں کوئی ڈھابا وغیرہ ہو. تو
تو ہمیں دور دراز تک کوئی ڈھابا نظر نہیں آیا. ہم آگے نکل گئے, پیچھے 5 کلومیٹر پیچھے جو ہے ایک وہ غیر مسلموں کا ایک ڈھابا تھا, وہاں گئے ہم. وہاں ہم نے ان سے کچھ بسکٹ وغیرہ خریدے, تو ان سے کہا کہ آپ کا واش روم ہم استعمال کر سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ بالکل صاف ستھرائی, یہ ماحول ہے. اور وہ بڑے تعجب کے ساتھ ہمیں دیکھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے, کہ یہ مسلمان بڑے بڑے علماء بڑے بڑے داڑھیوں والے آ رہے ہیں ہمارے ڈھابے میں, آج کیسے آ گئے. کیوں؟ اسی وجہ سے ہم مسلمان, بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ چند چیزوں کو اسلام کے حوالے سے دیکھنا بہت دور کی بات ہے, ان کو ایک اچھی چیز بھی نہیں سمجھا جاتا ہے. ان میں ایک صفائی ہے کہ ہم موزے پہنے ہوئے مسجد میں آئے ہیں, موزے کتنے بدبو مار رہے ہیں, کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. مسجد کے باہر ایک آدمی کھڑے ہیں, بیڑی پی رہے ہیں, پھر گئے واش روم گئے, حاجت پوری کی, ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بیڑی پی, ابھی نماز میں گئے, آپ کو بھی پتا ہے بیڑی ہے, بیڑی پینے کے بعد 1 گھنٹہ تو کم سے کم اس کی بدبو جانے میں رہتی ہے, آپ بدبو وہ کر رہے ہیں. آپ مسجد میں جائیں گے, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مسجد میں اگر کوئی بدبودار آدمی چلا جائے, اس کے منہ سے بدبو جا رہی ہے, اور جس کے منہ سے بدبو آئے رحمت کے فرشتے میلوں دور ہو جاتے ہیں اس آدمی سے جس کے منہ سے بدبو آئے. اسی وجہ سے مسجد میں لہسن پیاز کھا کر آنا حرام ہے, حالانکہ یہ بذات خود حرام نہیں ہے, اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ اس کی وجہ سے مسجد کا ماحول فرشتوں والا ماحول ہے وہ خراب ہو رہا ہے. ان سے کہا گیا تو بتاتے ہیں کہ عجیب, اصل میں مجھے ہے پیشاب آیا ہوا, پخانہ آیا ہوا, تو میں اگر بیڑی نہیں پیوں گا پریشر نہیں بنتا ہے, تو نماز پھر میں نہیں پڑھ پاؤں گا, آپ کہیں تو میں پھر بیڑی پی کر پڑھ سکتا ہوں. ایسے وہ آتے ہیں واقعات سامنے. تو کوشش کریں محض یہ چیز آپ اس کو اسلام کے نظریے سے دیکھیں. جب آپ یہ جمعہ کا غسل آپ سب کر کے آئے ہیں, اگر اسی غسل کو آپ مستحب سنت سمجھ کر آتے تو اس غسل کے کرنے میں بھی آپ کو نیکیاں ملتی. جو آپ ہر وقت کا غسل کرتے ہیں, اگر وہ اس میں یہ نیت کر لیں کہ یہ غسل میں اسلام کے پہلو کے اعتبار سے کر رہا ہوں, تو آپ کے غسل کرنے, آپ کے منہ دھونے, آپ کے مسواک کرنے میں بھی کیا ہو جائے گا, ثواب ملے گا. فرمایا کہ ایک نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے اور دوسری نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے, ان دونوں نمازوں میں 70 گنا بڑھا کر ثواب مل جاتا ہے. ثواب کے اعتبار سے 70 گنا ان میں فرق ہے. تو کوشش کریں صفائی ستھرائی کا بھی خیال کریں, ماحول کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کریں, اور آپ اندرونی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کریں جو اہم ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.